ایوولوشن آف دی سوسیالوجی آف ریلیجن. سو جیسا کہ ٹاپک ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے سیلف ریفلیکٹو قسم کا ہے کہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سوسیالوجی آف ریلیجن ایز اے سبجیکٹ، ایز اے سیپریٹ ڈومین آف ہیومن نالج، یہ کیسے ایوالو ہوا، یہ کیسے ڈیولپ ہوا، کہاں سے اوریجنیٹ ہوا، کہاں سے اس کو بنیادی طور پہ شروع کیا گیا، اور کیسے کیسے یہ پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ایوولوشنری پروسیس کس طرح اس سبجیکٹ کو سوسیالوجی میں کس طرح ایک پلیس ملی. سو ایوولوشن کی بات کرتے ہیں کہ بلیف ان سپر نیچرل بینگ، کریکٹرسٹکس اس کی لے لے کہ سیکرڈ کا، ہولی کا، فیئر کا، ہیپینس، ریچولز، مورل امپلیکیشنز، ریلیجن. سو ایوولوشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ جتنی بھی سپر نیچرل آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کا آپ کی مینٹل اور کوگنیٹو اپروچ سے تعلق ہوتا ہے، جس میں کسی چیز کو آپ بڑا مقدس سمجھتے ہیں، کسی سے آپ ڈرتے ہیں، آپ کی خوشی ہے، غمی ہے، رسم و رواج ہیں، آپ کی مورالٹیز ہیں، ویلیو سسٹم ہے. سو ان کے اوپر بلیف یہ پرانا صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. پری ہسٹورک ایرا، ایون آپ 500 قبل از 5000 قبل از مسیح بھی جائیں تو جو ہمیں ریکارڈڈ ہسٹری نظر آتی ہے وہاں پہ بھی آپ کو ان چیزوں سے، یہ جو انسانی جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، عقائد ہیں، پریکٹسز ہیں، یہ ہمیں نظر آتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو کسی نہ کسی شکل میں ہمیں وہاں پہ ان کے اوپر بحثیں، ڈسکشن اور ڈسکورس بھی نظر آتا ہے. اس کے اوپر لوگ آپس میں بحث کرتے بھی اس پہ نظر آتے ہیں، جو یہ چیزیں آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہی ہیں. سو ریچولز کی اگر بات کریں، ریلیجیس بیہیویئر کی بات کریں، بلیف سسٹم کی بات کریں، فیتھ کی بات کریں، یا ریلیجیس آرگنائزیشنز کی بات کریں، تو یہ پری ہسٹورک ایرا میں آپ کو بی سی سے لے کے آگے آج تک ان چیزوں کے اوپر ڈفرنٹ ڈسکورس اور ڈسکشن ہمیں نظر آئے گی. وہ جو ڈسکورس ہے وہ سوسیالوجی آف ریلیجن کا ڈسکورس ہے بنیادی طور پہ. یہاں سے آگے اس نے سوسیالوجی نے باقاعدہ ایک ڈسپلن سبجیکٹ کے طور پہ آگے جو ہے وہ امپروو ہوا. تو اس کے 3 اسپیکٹس ہیں. نمبر 1 ڈسپلن، نمبر 2 انٹیگریشن، نمبر 3 کوہیسو فنکشن. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایز اے ڈسپلن جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ایک ڈسپلن کرتا ہے ان تمام تھاٹس کو، وہ تمام ڈسکورس کو، اور تمام ان بحث مباحثے کو جو آج تک ہمیں نظر آتا ہے، ان کو ایک ڈسپلن میں لانے کی جو ایفرٹ ہے وہ سوسیالوجی آف ریلیجن ایز اے سبجیکٹ آپ کو کرتا نظر آ رہا ہے. نمبر 2 ہے انٹیگریشن مین کہ وہ تمام ڈسکورسز، وہ تھاٹ، بے شک وہ لوز فارم میں آپ کو نیٹڈ نظر آئیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آئیں، لیکن لوز فارم میں ہو، وہ ٹائٹ اس کے اندر بائنڈنگ ہو سکتا نہ ہو، ان کے درمیان کوریلیشن بھی ہو سکتا نہ ہو، ان کو تمام کو انٹیگریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی اگر ہم اس کی مثال لیں تو آپ کو بے شمار 300 سال پہلے، 400 سال پہلے آپ کو سب کانٹیننٹ کے اندر ابن خلدون کا کام نظر آئے گا، شاہ ولی اللہ کا کام نظر آئے گا جو سوسائٹی سے متعلق تھا. اس سے پہلے آپ کو اسلام میں بے شمار نام ہے جنہوں نے کام تو اس پہ کیا، لیکن اس وقت ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس نہیں ہوا. یہ پھر آنور جب جو سوشل سائنسز کی ڈومین، جس میں فلاسفرز کا، انٹلیکچوئلز کا جو کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے پھر ایز اے سبجیکٹ کیا. لیکن سوسیالوجی آف ریلیجن کا جو ایوولوشن پروسیس ہوا وہ ڈسپلن کیا، پھر انٹیگریٹ کیا ان تھاٹس کو. نمبر 3 ہے کوہیسو فنکشن. پھر ایک کوہرنٹ فارم میں، کوہرنٹ مین آرگنائزڈ، ویل تھاٹ، اس کا ایک سبجیکٹ کا فنکشن ہمیں نظر آیا، جس میں ہمیں تھاٹس کو، تھیریز کو، سوشولوجیکل کانسیپٹ کو ایک پروموشن بھی ملی، ایک ڈسپلن بھی ملا، ایک آرگنائزڈ فارم بھی ملی. سو مطلب اس کا کیا تھا؟ سوشل ویلفیئنگ اینڈ مینز آف کنٹرول. اس پہ بحث کی کہ انسانی جو سماجی ویل بینگ ہے اس کے اوپر، اور پھر مورل سٹینڈرڈ فنکشن، ان سے متعلق جو بھی مورالٹیز اور سٹینڈرڈز تھے انسانوں کے، ان کے اوپر انہوں نے جا کے جوڑنے کی کوشش کی. سو ان نٹ شیل وی کین سے، بریفلی اگر ہم کہیں تو اس میں ہمیں بلیف اینڈ سپر نیچرل پاور نظر آتی ہے،
پھر کس طرح اس پاور کو کنٹرول کرنا ہے، پھر اس پاور کو کس طرح مینیپولیٹ کر کے اس سپر نیچرل پاور کو کس طرح سوسائٹی کے لیے یوز کرنا ہے، اور کس طرح جو وہ پاور اور خاص طور پہ جو میجک سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں اور ایول بینگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کو کس طرح پازیٹیو ایکٹیویٹی میں بدلنا ہے۔ پھر اس کی جو بحث ہے وہ ہوئی کہ آئیڈیا اور سول، یعنی آئیڈیاز کو، تھاٹ کو، پھر سپرٹ کو کس طرح جوڑنا ہے۔ آپ کو یہ اس میں ایوولوشن نظر آئے گا، ایک ایوولوشنری پروسیس سے چیزیں گزرتی نظر آئیں گی۔ پھر آپ کو بلیف سسٹم ڈسینڈنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، وہاں پہ جیسے کیسکیڈنگ لائک کسی چیز کا نزول نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ٹوٹمز ہیں۔ ٹوٹم مینز ایسے آبجیکٹس، جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی کہ اگر آپ کسی بیل کو، کسی درخت کو، کسی ماؤنٹین کو، آپ اس کو ان شیپ آپ اس کو پوجا کرتے ہیں تو وہ ٹوٹم اور ٹوٹمزم کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی آیا۔ اور اس نے کس طرح پھر کولیکٹیو ریپریزنٹیشن اور کولیکٹیو کانشیس کے اوپر کس طرح اس جو سبجیکٹ نے امپیکٹ کیا، یعنی ریپریزنٹیشن کس طرح ہوئی اجتماعی لیول پہ، اور کس طرح اجتماعی لیول پہ شعور بیدار ہوا، جس میں سیرمنیز اور ریچولز جو ہے وہ خاص طور پہ ایمائل ڈرخائم سوسیالوجسٹ کا بڑا اس پہ کام ہے کہ کس طرح وہ آگے لے کے چلا۔ پھر اس کے بعد جو ویلیوز آف نیشنلٹی کا، یہ بہت انتہائی اہم، نیشن اور نیشنلٹیز اور جیوگرافی کا کس طرح ویلیو سسٹم آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر چونکہ یہ ماڈرن جو سینچریز ہے، یعنی 20th سینچری میں آپ کو پھر سیکولرزم کا، یا خاص طور پہ ڈان آف سائنس نے پھر چرچ کو جب علیحدہ کیا اس سے، پالیٹکس سے، تو پھر آپ کو سیکولرٹی اور سول ریلیجن اور جو لبرل کا آپ کو نظر آیا کہ کس طرح وہ اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہے اس کے اوپر کویسچن آنے شروع ہوئے۔ اور پھر جو آج تک بھی یہ جو ڈیبیٹ آپ کو نظر آ رہی، یہ ان اینڈنگ ڈیبیٹ ہے، یہ چلتی جا رہی ہے، اور سیکولرٹی اور ریلیجن کے درمیان، سیکولرزم اور ریلیجن کے درمیان، یہ کنزرویٹو اور لبرل کے درمیان یہ بحث آج تک جاری ہے۔ اور یہ بحث نے سوسیالوجی آف ریلیجن کو ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزار کے آگے پروموٹ کیا ہے، اور آگے in these years to come it will remain an unending debate and intellectual discourse۔